نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری warm welcome to you all. آج انشاءاللہ ہم سورہ قریش کا مکمل تفصیل دیکھیں گے. تو چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراہیم إنك حمید مجید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، بیٹھنے کو، تمام ہماری جو کوششیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارے جڑنے کو، پڑھنے کو، ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. رمضان المبارک کو پہنچائے اور رمضان المبارک کے روزے رہنا ہمارے لیے نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے سب سے پہلے ہم سورہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ آیت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے سورہ قریش میں قریش جو ہے سورہ کا جو نام ہے یہ سورہ قریش کہلاتی ہے کیونکہ اس میں قریش قبیلے کی اہمیت اور ان پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس صورت میں اللہ کے جو قریش کے اوپر انعامات ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی ان پر کیا نعمتیں ہیں اور قریش قبیلے کی کیا اہمیت تھی اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. تو اس وجہ سے اس سورت کا نام قریش ہی ہے. تو یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں کل 4 آیتیں ہیں، بس 4 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت. تو سب سے پہلے ہم ہماری آیتوں میں جانے سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی اور اس کا سبب نزول کیا ہے. یہ سورت فیل کی تسلسل ہے، یعنی جس میں قریش قبیلے کو اس نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے امن و سکون فراہم کیا. تو مختصر سے طور پہ ہم سورہ فیل کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں تاکہ کیونکہ آپ کو اس کا سبب نزول سمجھ میں آئے. کیونکہ ہم پیچھے سے جا رہے ہیں تو سورہ فیل انشاءاللہ کل آئے گی، لیکن ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں یہ سبب بتا دیتی ہوں کہ ابراہہ جو تھا وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ کعبہ کا جو مرکز تھا وہ آپ سمجھے دین اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس کا تقدس باقی تھا. لوگ ہر جگہ سے آ کر اس کو مطلب حج کی نیت سے آتے اور کعبۃ اللہ کی بہت ان کے دلوں میں عظمت تھی. تو یہ جو ابراہہ تھا اس کا یہ انٹینشن تھا کہ وہ ایسا گرجا گھر بنائے کہ کعبے کی عظمت ختم ہو جائے، تو وہ کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ان کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی. تو ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر کل دیکھیں گے. تو بس میں یہی بتانے لگی ہوں کہ یہ سورت فیل کا تسلسل ہے، یہ سورہ قریش جو ہے تو جس میں قریش قبیلے کو اس کی نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے امن و سکون فراہم کیا. امن اور سکون فراہم کیا. اس میں قریش کو ان کے رزق اور خوشحالی کے بدلے صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور ہم ہماری پہلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ بھی دیکھ لیں گے
اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ قریش جو ہے وہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو لإیلاف قریش، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، لإیلافی کے معنی ہے مانوس کرنے کے سبب، قریش کو مانوس کرنے کے سبب۔ تو جیسے بھی میں آپ کو اس سورت کا تعارف آلریڈی بتا دیا ہے، لیکن میں نے سلائیڈ میں ایڈ کیا تھا کہ سورہ قریش مکی صورت ہے، اس میں کل 4 صورتیں ہیں، اور یہ صورت قریش قبیلے کی نعمتوں اور ان کے فرائض پر زور دیتی ہیں۔ یہ صورت قریش کو اللہ کے شکر گزار ہونے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو ہماری جو پہلی آیت ہے وہ ہے لإیلاف قریش، ترجمہ ہے کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم پہلے اس کا تفسیر دیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی آیت پہ جائیں گے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو ان کی عظیم نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ایاف کا مطلب ہے یعنی ایلافی ہے نا، تو ایلافی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تجارتی سفر میں مانوس اور محفوظ ہونا۔ ایلافی کے معنی یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے جو تجارتی سفر تھا اس میں مانوس ہونا اور حفاظت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مالوں کی اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قریش کے تجارتی قافلوں کو موسم سرما اور گرما میں امن و سکون عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا تھا کہ یہ گرما اور سرما جو ہوتا ہے نا، دو جو سیزنز ہوتے تھے، ان دونوں میں ان کے 2 بڑے بڑے قافلے جاتے، جو تو یہ ان عرب لوگوں کا تو پیشہ ہی تجارت تھا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اسی کے ذریعے سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ ان کے تجارتی قافلوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایلافی میں کا جو مطلب الفاظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتایا کہ کس طرح ہم نے تمہاری تجارتی سفر میں کو مانوس کیا اور محفوظ ہونا، اس کو محفوظ رکھا، اس کے معنی ملتے ہیں۔ تو پہلی آیت کا معنی کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کے قبیلے والوں کو ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی قوم ہوتی ہے، یعنی جس کا جو پیشہ ہوتا ہے، عرب کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی سے ان کا گزارا تھا۔ جو 2 ان کے قافلے جاتے گرما میں اور سرما میں، اسی سے ان کا گزارا تھا۔ اگر اس کو کچھ ہو جائے، کوئی لوٹ لیتا، آپ نے دیکھا ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو سفیان ان قریش کا جو بڑا سا قافلہ اور بہت سے مال لے کر واپس آ رہے تھے، تو جب مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور مطلب مال لوٹنے کی کوشش کی، تو پھر یہی تو سبب بنا تھا نا جنگ بدر کا۔ تو ان کا مال اگر لٹ جاتا تو وہ کہیں کے نہیں رہتے، ان کا سارا پیسہ سارا کچھ جو ہے وہ تجارت ہی پہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ جو ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا، اگر اس میں مال اگر ان کا مسلمان چھیننے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر ان کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسی کے تعاقب میں، اسی کو بچانے کے لیے ہی تو قریش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جنگ بدر میں آئے تھے نا۔ حالانکہ جب وہ جنگ بدر تک پہنچ رہے تھے، تبھی بیچ میں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ابو سفیان نے ان کے مال کو بچا کر وہ اچھے سے ان کا مال لے آئے ہیں، لیکن تب بھی انہوں نے جنگ کی۔ تو اب دیکھیں
اگر ان کا مال کی حفاظت نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں اگزامپل دے کر سمجھا رہے کہ ہم تمہارے تجارتی سفر میں تمہارے سامان کی اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اس پر قریش کو قبیلے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمت جو ہے، یہ بڑی نعمت ہے نا کہ ان کا ذریعہ معاش ہے، تو اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. چلیے ہم آیت نمبر 2 پہ پہنچتے ہیں. امید ہے کہ پہلی والی آیت جس میں قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے یہ جو آیت ہے اس کو کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم آیت نمبر 2 پہ جاتے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے سفر کو مانوس بنا دیا. تو ایلافہم میں ان کا مانوس کرنا، ایلافہم کے معنی ہے، رحلت کے معنی ہے سفر کے، الشتاء کے معنی ہے سردی، اور والصیف کے معنی ہے گرمی. یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے سفر کو مانوس بنا دیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں تفسیر میں کہ قریش کی تجارتی قافلے سردی میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے. تو ان کا، جیسے میں نے آپ کو کہا، ملک شام میں اور یمن، یہ دو جگہ ان کے قافلے جاتے تھے اور ان کا سارا تجارتی معاملہ اسی پر ہوتا تھا. سال میں 2 دفعہ ان کے تجارتی قافلے نکلتے تھے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں ان کا ایک کاروان ہوتا تھا، جسے کاروان کہتے ہیں نا، قافلے کے طریقے سے یہ لوگ جاتے، کوئی علیحدہ سفر، بڑا سفر نہیں کرتا، گروپ میں سفر کر رہے ہوتے نا. کیونکہ آپ سوچیں اس زمانے میں نہ فون ہے، نہ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہے، نہ کسی کو کسی کا اتا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی کو کسی جگہ کی معلومات ہوتے ہیں. تو سفر اگر کوئی کرنا ہوتا تو وہ ایک قافلے کے طور پہ کیا کرتے کہ سب کے ساتھ مل کر جب رہیں گے تو آسانی ہوگی. ان کے قافلے اللہ کی حفاظت میں رہتے اور یہ ان کے رزق کا بڑا ذریعہ تھا. یہ آیت قریش کو ان کی تجارتی تحفظ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کی دعوت دیتی ہیں. تو یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں نا، پہلی آیت میں بھی اور دوسری آیت میں بھی اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی کہ ہم نے تمہارا جو سفر سرما میں اور گرما میں جو تم سفر کرتے ہو، تجارتی سفر، اس کی کس طریقے سے اللہ نے حفاظت کی. تمہارا مال اللہ ہمیشہ حفاظت سے تم تک پہنچاتا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اب اس پر ہم سب کو اور قریش کو یہاں پہ کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ شکر گزاری کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس گھر کے رب کی یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی. تو تیسری آیت کا ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیں وہ عبادت کریں. یعنی کس کی عبادت کریں؟ رب کے معنی آتے ہیں ہاذا اس کے معنی آتے ہیں اس یا اس کے، اور بیت کے معنی گھر کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو بس چاہیں کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، تو اللہ کی، بس وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا تفسیر میں کیا ملتا ہے کہ اللہ نے قریش کو ان کی نعمتوں کا بدل کیا بتایا کہ اس کے رب کے ہونے کا اقرار اور عبادت کرنے میں آگے بڑھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو سب سے پہلے تو پہلی 2 آیتوں میں ان کی جو تجارتی سفر ان کا ذریعہ معاش ہے اس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کروائی کہ اللہ کی تم پر کتنی نعمتیں ہیں. اور پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا بدلہ کیا ہو گیا کہ اس کے رب یعنی اللہ کے رب ہونے کا اقرار اور عبادت کرنے میں آگے بڑھیں. یعنی
اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اللہ کو ایک واحد مانیں، ایک معبود مانیں جو عبادت کی لائق ہے، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں۔ خانہ کعبہ کی مرکزیت اور حفاظت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کس طریقے سے اس کی حفاظت فرمائی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خانہ کعبہ کو اڑھانے کے لیے جب ابراہہ آیا تھا تو پھر آپ اگر سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عبد المطلب جو اس وقت کعبے کے خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی نگہبان تھے، وہ اور سارے جو نیک لوگ اس وقت کے تھے، وہ پھر کعبے سے دور جو مکے کی آؤٹسکرٹ پہ پہاڑ ہوتا ہے وہاں چلے گئے تھے، اور مکے کے لوگوں نے کبھی ہاتھی یہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ریگستان میں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے اس بڑے سے جانور کو دیکھنا، کیونکہ وہ ہاتھیوں کا لشکر، فیل غالباً ہاتھی کو ہی کہتے ہیں، تو فیل وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا نا، ہاتھیوں کے اوپر اس کی ایک بڑی فوج آئی تھی لڑائی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس یعنی خانہ کعبہ کی مرکزیت اور حفاظت اللہ کی قدرت کی ایک بڑی سی نشانی ہے، اور اللہ قریش کو اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور شکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی سے ہمارے لیے بھی یہی سیکھ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہماری لائف میں بہت اینڈلیس نعمتیں، یہ ایک سانس کا آنا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیے اب ہم آیت نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو چلیں ورڈ ٹو ورڈ بھی دیکھتے ہیں۔ الذی کے معنی ہے جو یا جس، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من کے معنی ہے سے، جو کے معنی ہے بھوک، وآمنہم کے معنی ہے اور انہیں امن دیا، من کے معنی ہے سے یا میں بھی آتے ہیں، خوفن کے معنی خوف کے ہی ہیں۔ تو جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں، یہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے قریش کو خوراک اور تحفظ عطا کیا، جبکہ دیگر قبائل خوف اور بھوک میں مبتلا تھے۔ تو قریش کا ایک قبیلہ ایسا تھا جن کو تجارت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا منافع عطا فرماتے کہ اللہ نے ان کو اس کے ذریعے کھانا عطا کیا، تو اس وقت جب دوسرے قبیلے والوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، اللہ نے قریش کو کھانے کی نعمت دی اور ان کے مال کا تحفظ فرمایا، ان کی تجارتی قافلوں کا تحفظ فرمایا۔ یہ آیت اللہ کی ان دو عظیم نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی کون سی نعمت؟ رزق کی فراوانی۔ تجارتی سفر کے ذریعے اللہ نے ان کو رزق عطا کیا، اور دوسری اہم چیز کیا ہے؟ امن، یعنی خانہ کعبہ کی بدولت دشمن سے محفوظ رہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمن سے ان کو محفوظ رکھا نا، قریش کے قبیلے کو۔ کعبے کے اطراف کون سا قبیلہ تھا؟ قریش کا ہی قبیلہ آباد تھا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، جب خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تو اس کے ذریعے سے پھر ان کے قبیلے کی بھی تو حفاظت ہوئی نا۔ اچھا۔ اللہ قریش کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ان سے کیا طلب کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو
شریک کرنے سے بچیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اگر آپ نے سیرت النبی پڑھی ہے یا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ جو مشرکین تھے قریش کے، اس وقت کے مشرکین جس کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے 360 بت رکھ دیے تھے۔ کعبۃ اللہ جو اتنی عظیم اور اتنی عزت والی جگہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ ہر دن کا ایک ان کا الگ خدا ہوا کرتا تھا، معاذ اللہ۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان کی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہی سب سے زیادہ اسی وجہ سے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو ماننے کا پیغام دیا، یعنی ایک ہی معبود کو ماننے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفسس کیا۔ چلیے اب ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں قریش کو اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر کر کے ان کی ذمہ داری یاد دلائی گئی، یعنی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر گزار ہونے کی تاکید کی گئی۔ اللہ نے قریش کو خوراک، رزق اور امن کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا عملی نقطات ہیں جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی ادا کردہ نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں ورک کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم جان جان کر اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ تجارت اور دنیاوی کاموں کے ساتھ دین کو بھی اہمیت دیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بہت سبق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ ہمارا ٹوٹل فوکس، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی جو ہے، ہم اس کو بس اپنی دنیا سنوارنے کے لیے گزار دیتے ہیں۔ ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں ایک دن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ہمارا اصل گھر تو ہماری خبر ہے نا۔ شروعات میں ہماری خبر ہی ہمارا اصلی گھر ہے، جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا اور پھر ہمارا مکمل حساب کتاب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہمارا گھر جو ہوگا وہ ہماری خبر ہوگی۔ اور پھر ہم خبر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ خبر ایک ایسا اندھیرا بھرا ہے جس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہاں پر روشنی صرف آپ کے نیک اعمال سے ہو سکتی ہے، جو نیک کام آپ کریں گے، جو آپ وقت اپنی دین کے لیے گزاریں گے، اسی کی روشنی آپ کو وہاں پر محسوس ہوگی۔ اور پھر جنت آپ کو تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم تجارت اور دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اہم سمجھیں۔ جتنا ضروری ہمارے لیے دنیا کے کام کرنا ہے، اتنا ہی ضروری ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگائیں، ٹھیک ہے؟ دین کی مجلسوں میں جڑے، دین سیکھیں، دین سکھائیں، اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کے دین ایمان کی فکر کرنا، پھر اپنے دوست احباب کے دین کی ایمان کی فکر کرنا، یہ ہم تمام پہ ایک ذمہ داری ہے۔ امن اور رزق کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور یہاں پہ یہ بھی اہم چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس اسی کی عبادت کرے۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وہی ایک معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے۔
چلیے ہم اس صورت سے متعلق کچھ حدیثیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے، یعنی جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہم اگر شکر گزاروں میں آ جائیں گے تو اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6402 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ شکر گزار بندے کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں اگر سوچنے اور تصور کرنے بیٹھے تو ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شکر گزاری کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بڑا ناشکرا ہے انسان۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اندر شکر گزاری کا معاملہ پیدا کریں گے، ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا، یہ گھر کعبہ اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 3253 ہے، جس میں خانہ کعبہ کی عظمت کو بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ساتھ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت جو ہم قرآن مجید کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں، اس کو ہم اب جب پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی اچھے سے اس کا جب معنی اور تفسیر پتہ چل گئی ہے تو ہمارے لیے اس پہ کانسنٹریٹ کر کے پڑھنی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کتنی جامع ہوتی ہیں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے لیسنز بہت ہوتے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کے لیے سیشنز لی رہی ہوں، میں اس کو بہت کنسائز وے میں لے رہی ہوں کہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں بس اتنی ہی انفارمیشن آپ تک پاس آن کر رہی ہوں جتنا ہم میں سے ہم نارمل لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی وجہ سے میرے سیشنز اس تفسیر قرآن کے بالکل 35 میکس ٹو میکس 40 منٹس چاہتے ہیں، ورنہ تو پھر اگر ہم ایک ایک سورے کی ان ڈیٹیل اینڈ ڈیپتھ تفسیر و ترجمہ کرنے لگیں تو اس میں بہت گہرائی ہے۔ اسی وجہ سے میں علمی نقطات لے کر آتی ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم جو مختصر سا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مختصر سی اور جامع اس کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ہم ان علمی نقطات کے ذریعے اس صورت سے ہمیں کیا سیکھ ملی ہے اس پہ محنت کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چھوٹی سی صورت ہمیں اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور دین کو اہمیت دینے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا سبق دیتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمارے اس جرنی کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ کل سورہ فیل کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ چلیے پھر ہم اپنی مجلس کا اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔